بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو ریکارڈنگ ہے، آپ کو میسج آئے گا تو آپ اس کو گاٹ اٹ کو پریس کر دیں. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات کا خیال رکھیں کہ بعض اوقات ہوتے بچے پاس ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں، میں شیئر جو کر رہی ہوں، شیئر میں پھر بعض اوقات وہ ان کو پین نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی رائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسکرین پہ رائٹنگ ہوتی ہے جو سم ٹائم کنٹرول نہیں ہوتی، تو وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جاتی ہے. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر بچے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ میں فون نہ دیں، چھوٹے بچے، اور فون کو ان اٹینڈڈ چھوڑ کے نہ جائیں. چلیے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الہی آمین آمین آمین. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہم کورس میں جو بھی چل رہا ہے، ایک تو ہم مخارج پہ بہت فوکس ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ قواعد پہ بھی جو بھی تجوید کے قواعد ہیں اس پہ فوکس ہے ہمارا. تو دو پارٹس ہیں جو ہم اپنی ان کے ریویژن کلاس ہے ہماری. ایکچولی تو ہم تو اس میں پریکٹس کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں. مین کلاس تو ہماری ریحانی ہے. تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے. مخارج سے ریلیٹڈ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. مخارج کے اسکرین میں آپ کے لیے بڑی کر دی ہے. مخارج میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے جو بھی مخارج ہیں الف سے لے کے یا تک، تو وہ اصل میں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہماری زبان سے ہی ہوتے ہیں، مگر زبان صرف ایک حصہ ہے. ادروائز ہر لفظ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کسی اور کی مدد کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ عین اور غین خا، اس میں زبان ایک طرح سے یوز ہو رہی ہے، منہ یوز ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ زیادہ کہیں گے منہ یوز ہوتا ہے. منہ میں بھی حلق کا حصہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح قاف ہے، نون ہے، رو ہے، یہ سارے منہ کے الفاظ ہیں، مگر اس میں کیا ہے، ہماری زبان یوز ہو رہی ہے. دیکھیں نا، ان، ار، اس، از، تو اس میں کیا مختلف چیزیں یوز ہو رہی ہیں. ایون پورا منہ ہمارا یوز ہو رہا ہوتا ہے. میم لیٹر، میم، ام دیکھیں آپ، لپس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہونٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ جب بولتے ہیں میم، تو آپ اپنے دیکھیں ناک میں آواز آتی ہے. اس کا ٹیسٹ کیسے ہے کہ ناک کو پکڑ کے دیکھ لیں ایک دفعہ اور پھر بولیں تو آپ کو ناک میں آواز آئے گی. جیسے ٹھیک ہے، آپ کو یہ آواز آئی. اور یہ جو ناک کی آواز ہے یہ ہر لفظ میں ہم شامل کر سکتے ہیں، مگر عربی میں یا خیر یہ میم اور نون کے لیے بنی ہے. مگر یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ دوسرے لفظ ہی پڑھتے ہیں تو ان میں بھی غننے کی آواز آتی ہے. ہم پوری لینگویج غننے سے بول سکتے ہیں. جیسے کہ میں الف با تا سا، یہ کس طرح میں نے الف با تا سا سارا بولا، مگر یہ کہ ہم یہ طریقہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ میں غلط پڑھ رہی ہوں. ہم یوزلی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر لفظ میں غنہ ڈال دیتے ہیں، مگر ایکچولی غنہ جو ہے صرف نون اور میم کی صفت ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ منہ کے کس حصے سے بولے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے جوف. ٹھیک ہے، ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. میں صرف ایک تعارف دوبارہ سے کر رہی ہوں کیونکہ ہم تو آلریڈی سب اسٹوڈنٹس ہی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ منہ کے 5 حصے ہیں جس سے مختلف الفاظ ہوتے ہیں. سب سے پہلے جوف. جوف کیا ہوتا ہے؟ جوف خالی حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو منہ کا خالی حصہ جو ہے جہاں سے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، زبان کے اوپر اور تالو کے نیچے والی جگہ، یہ جوف کہلائے گی. اور جوف صرف یہی نہیں بلکہ حلق کے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے خالی حصہ، تو اس کو جوف کہتے ہیں. پھر حلق آپ کو پتہ ہے، باقی ہم ساتھ ساتھ لیں گے، مگر آج صرف جوف کی تھوڑی بات ہوگی. لسان زبان کو کہتے ہیں. شفتین 2 ہونٹوں کو کہتے ہیں. یا نون جب آتا ہے نا کسی لفظ سے آخر میں، تو آپ دیکھیں یا نون آ رہا ہے یا واو نون، ان دونوں کیسز میں 2 کو
یا نون سے ظاہر کرتے ہیں. شفا، شفا ہونٹ کو کہتے ہیں. شفتین 2 ہونٹ. پھر اس کے بعد ہے الخیشوم. الخیشوم، خیشوم جو ہوتے ہیں ناک کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں جہاں سے غننے کی آواز آتی ہے. تو اس میں دیکھیں خیشوم میں کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، خیشوم میں صرف غنہ ہوتا ہے. تو ہم الجوف کو آج صرف دیکھیں گے، یعنی کہ منہ کا خالی حصہ. تو منہ کا خالی حصہ اس کو ہم دیکھیں اگر اسکرین پہ، تو کون سا منہ کا خالی حصہ ہے یہ آپ اپنا یاد کریں. جو بھی ہوم ورک کلاس ورک تھا جو بھی تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ منہ کا خالی حصہ کون سا تھا. میں آپ کو ابھی بتایا نا کہ جیسے کہ جو زبان سے اوپر اور تالو کے نیچے حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں اس کو ریڈ کلر سے کر رہی ہوں، یہ حصہ. اور ایون کہاں تک نیچے جو پرپل حصہ ہے نا، کاسنی جس کو اردو میں کہتے ہیں، کاسنی حصہ، اور یہ اوپر منہ کا حصہ، یہ سارا حصہ جو ہوتا ہے یہ جوف کہلاتا ہے. یہاں سے آواز اوپر جاتی ہے اور اسی آواز سے ہر حرف بنتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوا ہے جو، یعنی کہ سانس ہے، سانس اوپر جاتی ہے، سانس اوپر جاتی ہے تو اسی سے ہم جب لپس کو کلوز کر لیتے ہیں تو با بن جاتا ہے. اب اب اسی طرح اگر ہم یہی آواز ہے، اسی کو ہم پکڑ کے زبان کو ہم اوپر تالو کے پاس لگاتے ہیں تو ات بن جاتے ہیں، ات ات ات. تو اصل میں پیچھے سے ایک جو بریتھ آ رہی تھی، سانس آ رہی تھی، اسی کو الفاظ میں بدل دیتے ہیں. تو وہ بریتھ کہاں آ رہی تھی؟ یہ جو گرین اور پرپل حصہ ہے اس ادھر سے آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرین اور پرپل حصہ، اور ادھر سے ہی آواز آ رہی تھی. اب یہ جوف ہم پڑھ رہے ہیں خالی حصہ، تو یہ یہاں سے سمجھے آ کر کے جو ہے پوری آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے الف بنتا ہے. الف جو ہے اسی سے بنتا ہے. الف دیکھیں کیا ہے، ساؤنڈ آپ کر کے بھی دیکھیں. تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہاں نیچے سے ایک آواز ہوتی ہے کہ جو کہ اوپر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے الف یہاں پہ ایرو بنا کے، ایرو سے یہ آپ دیکھیں، اگر یہ ایرو بنا رہی ہوں کہ ایک یہاں سے آواز نکلی، سانس نکلی اور آواز آئی باہر تو یہ جو کہاں سے آیا ہے، یہ ادھر اس ماؤتھ کے اندر ٹریول کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، اور پھر وہ منہ سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ الف کی آواز کیسے بنتی ہے. یہ الگ سے اس طرح نکلتی ہے اور الف بنتی ہے. اچھا، اب اس کو دیکھیں، الجوف. الجوف یہی حلق اور منہ کے درمیانی خالی حصہ ہی جو آپ کو میں نے دکھایا. جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں وائٹ، اس کو وائٹ کر دیا گیا. یہ وائٹ کیوں کیا؟ یہ ایک طرح سے بتایا کہ سانس اوپر جا رہی ہے اور یہ آواز اوپر جا رہی ہے. تو یہ سارا ایریا جو ہوگا، یہ سارا ایریا ادھر سے کی آواز نکلتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، جتنی دیر بھی کریں گے نا آپ کا یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ کی سانس رک جاتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں ایک لمٹ ہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے. اور ادھر سے ہی واؤ بھی نکلتا ہے، وا آ او ای، دیکھیں نا کرتے رہیں تو یہ یہاں سے نکلتی رہے گی آواز. او بھی کریں گے یہ بھی، اور اس میں ان کو پورا اوپن راستہ مل جاتا ہے. سمجھے سر پورے آگے سے پیچھے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اوپر جب آپ دیکھیں نا کہ دروازے کھلے ہوں آپ کے، کتنی اچھی ہوا آتی ہے. گھر میں گرمی لگی ہو آپ کھڑکیاں کھول لیتے ہیں، دروازے کھول لیتے ہیں، اور اگر سارے دروازے کھول دیں سب جگہ سے ہوا آتی ہے تو سمجھے کہ یہ ایک پورا راستہ کھلا ہوا ہے. نیچے آواز ہے، اس کو پورا راستہ ملا ہے، وہ وہاں باہر آئی جا رہی. ٹھیک ہے، اس طرح باہر نکل جاتی ہے. تو اسی کو ہم او ای کر کے کنٹرول کرتے ہیں، ساؤنڈ بناتے ہیں. جیسے کہ با، سپوز با ہے، با، اب اس کو ہم کھینچتے جائیں، با، جتنی دیر آپ کرتے ہیں اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب راستہ کھلا ہوا ہے. تو ہم بولتے رہیں گے ایک جب تک ہماری سانس ہے. ٹھیک ہے نا. پھر واؤ کے لیے بو، سپوز با کے اوپر زب پیش لگا دوں تو
بو، آپ کرتے رہیں گے. اسی طرح یا اگر کر لیں باز بی سپوز، ٹھیک ہے، تو بی آپ یہ تو کہاں اس کے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نا. تو یہ چیز ہے. اور یہ اسی کو زبر کے آ کی آواز کو ہم الف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. جیسے با زبر باب جب میں نے پڑھا تو اس کو آواز کو لمبا میں نے کیسے کیا، اس میں الف کی آواز ایڈ کر دی کہ با، الف کی آواز ایڈ کی. بو میں ہمیں کیسے میں لمبا کروں گی، میں واؤ کی آواز ایڈ کر دوں گی، او جیسے او بو، ٹھیک ہے نا. اور یا کیا ہے، میں نے اس میں الف کی آواز ایڈ کر دی، بی. کرتے رہیں، دیکھیں رستہ کھلا ہوا ہے. تو یہ جوف خالی حصے کو کہتے ہیں، یہ خالی کھلا ہوا حصہ، ٹھیک ہے نا. تو الف واو اینڈ یا یہ جوف کے الفاظ ہیں، یعنی خالی حصے کے الفاظ الف واو اور یا ہیں. اور یہ کس لیے ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ کو لمبا کرنے کے لیے، جتنا بھی لمبا کر سکیں. جیسے میں باب انگلش میں لکھتی ہوں، جبکہ ریڈ پین میں خاصی یوز کروں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا اب آپ کیسے پڑھیں گے اس کو، مجھے کچھ اسے اس میں ایڈ کرنا ہوگا کہ میں صحیح طرح پڑھ سکوں. میں اگر اس میں اے لگا دوں، با با اور با 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 با، تو اور یا ساؤنڈ جو ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام آتی ہے. اسی کو میں اور بھی لمبا کر دوں، با با، یعنی کہ با با. تو کیا چیز، کون سے لفظ تھے کہ جنہوں نے اس آواز کو بڑھایا، لیٹر اے کو نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اردو میں بھی یہی ہے، جیسے میں آپ کو بعض الف بات بتایا. اب آپ اس کو اور بھی لمبا کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، ایک الف ایڈ کرتی جائیں، با، یہاں تک میں بڑھا سکی، ٹھیک ہے. تو یہ الف ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے کسی بھی الفاظ کو لمبا کرنے کے لیے مدد دیتا ہے. اسی طرح پانی کو اگر آپ دیکھیں، پانی پانی، ٹھیک ہے. پانی کو کیسے لکھتے ہیں، پے الف پا نون یا نی. اگر میں اس میں الف نکال دوں تو کیا ہو جائے گا، پنی. پنی پنی تو لفظ نہیں ہوتا نا، پانی جو واٹر، پنی. تو الف کی اہمیت سمجھ آئی آپ کو کہ الفاظ کو لمبا کرتا ہے. اسی طرح پانی میں ہی یا کو میں نکال دوں، پا صحیح پڑھ رہی ہوں، پن پنے پنے، تو پنی تو کچھ نہیں ہوتا، پانی پانی پانی، لمبا. تو الف واو یا کیا ہوتے ہیں، اصل میں وہ لیٹرز ہوتے ہیں کہ جو کہ منہ کے خالی حصے نکلتے ہیں، اور ان سے کیا ہوتا ہے، الفاظ کو ہم چھوٹا لمبا کر سکتے ہیں. اور اسی میں ہم جب خرابی کرتے ہیں، جب قرآن میں ہم صحیح نہیں پڑھتے، ان کو یا تو بہت لمبا کر دیتے ہیں یا بالکل غائب کر دیتے ہیں. اسی طرح جیسے میں آپ کو کہا کہ پانی کو ہم پنی کہہ دیں، اور کھانا کو کھنا کہہ دیں، یا کھنا کہہ دیں، کھانا، یعنی کوئی بھی چیز غلط کر گئے تو یہ چیز اصل میں ظاہر کرتی ہے کہ ہم یہ الفاظ کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ پورے لفظ کو بدل دیتے ہیں. اب ہم اس میں سے الف کو صرف لیں گے، ٹھیک ہے، الف کو لیں گے. ایک دفعہ الف سیکھ لیں، الف سیکھیں گے، آپ با بھی سیکھ لیں گے، تا بھی سیکھ لیں گے، تا بھی سیکھ لیں گے کہ با تا سا آپ کو آتا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، الف با تو سو، با تو سو، یہ میں نے کیا پڑھا، میں نے صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. دو تو، یہ میں نے زبان صحیح یوز نہیں کی، نہ ہی میں نے لپ صحیح یوز کیے. تو الف کیا ہوتا ہے، الف الف، اس میں زبان کا کوئی رول نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، زبان بالکل سیدھی رہتی ہے، سیدھی. جیسے پانی کہہ رہے نا، پانی، سب بولا پانی، اس میں زبان کتنی ہلی، کوئی بھی نہیں ہلی، ٹھیک ہے نا. پانی، کھانا. اسی طرح روٹی اگر ہے، روٹی میں واو ہے اور یا بھی ہے، روٹی روٹی، کھانا، با تا. کہیں بھی زبان نہیں ہلتی، تو زبان کا کوئی رول نہیں ہے.
تو ایسے آج آپ سیکھیں الف میں زبان کا کوئی رول نہیں ہوتا. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ حلق، یہ تو جوف کا لیٹر ہے. جوف، جوف کا مطلب ہے خالی حصہ، ہے نا، منہ کا خالی حصہ. یہ تو اس کا لیٹر ہے، یعنی کہ پیچھے سے ہوا آ رہی تھی، ٹھیک ہے، ہوا آ رہی تھی، اس کی ہم نے آواز دے دی، با تا سا. اس میں زبان کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں بس آواز کو اٹھایا جاتا ہے، با تا. ٹھیک ہے. تو الف مدیہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ زبان کو آرام سے رکھے اور منہ کو ذرا سا کھول کر ادا کیا جاتا ہے. تو الف مدیہ، ٹھیک ہے. الف مدیہ جو الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف سمپل الف، جیسے کہ میں آپ کو با سے ریپرزینٹ کروں گی، یا لا، لام الف لا ہوتا ہے. تو مدیہ کیا ہوتا ہے؟ جو زبر کے بعد الف آتا ہے نا، اس کو الف مدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو الف مدیہ کہتے ہیں. اس کو بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کو آرام سے رکھیں، اس کو اٹھنے نہ دیں. ٹھیک ہے. ہم اٹھا دیتے ہیں اس کو، بو بو. اس کو دیکھیں میں نے ہیوی کر دیا، زبان ہلا دی، اس کو اوپر کر دیا، اور منہ کو ذرا سا کھول کر ادا کیا جاتا ہے. منہ کو بھی ذرا سا بس کھول لیں اس کو. ٹھیک ہے. راؤنڈ نہیں کریں ہم اس کو، سم ٹائم راؤنڈ کر لیتے ہیں. با زبر بو، تا زبر تو، تو سو. یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ منہ نہیں کھول رہی ہوں صحیح طرح سے. ٹھیک ہے نا. با با، جیسے آپ ہیپی ہیں، خوشی ہے نا، ہیپی ہیں، ہیپی ساؤنڈ. ٹھیک ہے نا. یہ الف کی آواز جیسے ہیپی، اس کو ہیپی ساؤنڈ کہہ سکتے ہیں آپ، ایچ اے پی پی وائی. ہیپی میں کی آواز کیسے ہے؟ ہیپی، ہیپی. یا کیسے ایپل میں بھی کیا ہوتا ہے نا، اے پی پی ایل ای، ایپل. ہم ایپل نہیں کہتے، ایپل، ایپل. ہیپی. ٹھیک ہے نا. پانی، پانی نہیں کوئی کہتا، پانی، پانی، پا 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 پا. ٹھیک ہے نا. الف مدیہ کو سب پڑھیں گے. زبان کو آرام سے رکھیں اور منہ کو ذرا سا کھول کر ادا کریں. اس سے الف مدیہ ادا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اپنے گھر میں پریکٹس کریں. با کہیں، تا تا تا، با با. ٹھیک ہے نا. کھانا، اس کا اردو میں کریں بے شک. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم نے اردو عربی سب چلتے. اب آگے واو ہے جو آج ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مگر ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ دیکھ اسی ساؤنڈ. آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی میں الف واو یا ایکچولی آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے سے ہوا آتی ہے نا، اسی کو ہم شیپ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے آ کہہ رہے ہوں نا میں، آ، اسی کو آ کہتے کہتے اگر میں راؤنڈ لپس کر لوں تو وہ او بن جاتا ہے. اسی طرح اگر میں تھوڑا سا سیدھے لپس کر لوں، تھوڑا سا زبان کو اوپر کی طرف ہلکا سا اٹھاؤں گی تو ای بن جائے گا. دیکھیں میں صرف آ کہہ رہی ہوں اور میں صرف لپس کو چینج کروں گی، لپس کی شیپ کروں گی چینج، تو آ او ای بن جائے گا. میں اس کو لکھ دیتی ہوں. جب میں بولوں گی نا، آ بولوں گی تو الف لکھوں گی، واؤ کی شیپ بن جائے گی تو میں واؤ لکھ دوں گی، اور جب میں یا بولوں گی تو یا کی شیپ ہوگی تو میں یا لکھ دوں گی. مگر ایکچولی میں کر کیا رہی ہوں، میں صرف ایک پیچھے سے آواز جو آ کی ہے نا، اس کے لیے میں لپس کو کنٹرول کر رہی ہوں. آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے. تو اس سے آ او ای سارے لیٹر تینوں بن جائیں گے، الف واؤ یا. جو میں اسٹارٹ کرتی ہوں، دیکھیں. یہ ایک ہی ساؤنڈ تھی، اسی کو میں نے صرف لپس سے کنٹرول کیا. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آوئی، آوئی، آوئی. اس سے یہ کریں. ٹھیک ہے. ایک ساؤنڈ ہے، اس کے لیے صرف لپس کی شیپ چینج کریں اور کچھ نہیں کریں. تو الف واو یا بن گیا. اور اس میں لپس راؤنڈ ہونے چاہیے. راؤنڈ مینس کہ لپس کی شیپ کچھ بلکہ نیچے بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں لپس کی شیپ. ٹھیک ہے. یہ لپس کی شیپ ہونی چاہیے. ہماری ہوتے او کی ساؤنڈ، مطلب بہت گول نہیں کرتے، جو راؤنڈ غلط ہوتا ہے. جیسے آؤ، آؤ، او او، آؤ کہتے ہیں اردو میں، آ جاؤ یا میں آؤ. آؤ نہیں کرنا ہم نے، آؤ کرنا، او او او. تھوڑا لپس کی شیپ ایسے ہوگی جیسے کہ ہم سیٹی بجاتے ہیں نا، وسلنگ کرتے ہیں، تو گول اور کریں.
आओ नहीं, आओ, उ, ठीक है ना। आओ, आज से आपने क्या करना है, लिप्स की शेप चेंज करनी है फॉर वाओ, और सेम फॉर पेश एज वेल, पेश के लिए भी सेम होती है, ठीक है। तो ठीक है, आ, इस पे उ, आ उ, और मे भी यहाँ पे वाओ मध्य को हम पढ़ेंगे नहीं, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, वे भेजे हुए भी हैं तो आज फिर भेज दूंगी, ये शर्त भेज दिए। तो ये हमने करना है आ एंड उ की प्रैक्टिस, ठीक है। आपने आज अलिफ मदिया देखना है। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि अलिफ मदिया क्या होता है, जॉफ लेटर कौन से होते हैं, ठीक है ना। जॉफ लेटर कौन से होते हैं, अलिफ वाव या, एंड जॉफ कौन सा हिस्सा होता है, मुंह का खाली हिस्सा जो कि हलक में भी होता है, जो कि आपको पर्पल नजर आ रहा है। हलक से एक्चुअली स्टार्ट होता है और मुंह तक होता है, और जितनी भी हमारी सांस होती है वो जब मुंह से बाहर इस रास्ते से निकलती है और हम आवाज ऐड कर देते हैं तो आ उ ई बन जाता है, और ये जॉफ लेटर है। और बस ये है, इसके बारे में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमने इस हफ्ते जो अर्रेहान में रॉ के कायदे किए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, रॉ के कायदे किए थे। तो मगर ये कि पहले मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि यहाँ एक मिनट, हरकत, इसमें मैं आपको बता रही थी, जैसे हमने अभी किया था ना, हरकत किए थे, मतलब जॉफ में आ उ ई, उसी को हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आ बा, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, आ बा ता, अब देखें आ बा ता सब जब आप कहेंगे ना, जबर में जबर और अलिफ सेम होते हैं, एक आप बात याद रखें, फॉर्मूला, जबर, ठीक है, जबर का साइन ऐसे होता है, बराबर है अलिफ के, ठीक है ना, अलिफ यानी एक ही आवाज होती है दोनों की, जबर बराबर है अलिफ के। मैं दोबारा से लिखती हूँ, ये साइन यानी कोई भी लेटर हो, ये लाइन उसके शो करती है, उसके ऊपर जबर किसके बराबर होता है, आवाज में अलिफ के बराबर होता है, आवाज में, लंबाई में नहीं, आवाज में। इसी तरह जेर बराबर है, जेर की आवाज किस जैसी है, या जैसी। इसी तरह पेश की आवाज जो है वाओ जैसी है, ठीक है, वाओ जैसी। दो, क्योंकि ये सब इन्हीं से बनी है। आपको बस ये बताती हूँ कि जो पहले पुराने ज़माने में कुरान में हरकत नहीं होती थी, उन्होंने हरकत कहाँ से बनाई, इन्हीं को समझे आप, समझ लें, कट करके अलिफ की आवाज़ आ थी, उसी को कट करके ज़बर जैसी आवाज़ बन गई आ, दोनों सेम आवाज़ है ना, आ एंड आ, बा, सपोज लिखा हो ना, सपोज मैं बाबा ही की एग्जांपल देती हूँ, देखें, बा ज़बर बा, ठीक है ना, बा, इसमें अलिफ ऐड कर दें तो सेम आवाज आ जाती है, बा, बिकॉज क्यों, अलिफ और जबर हमने जो इजाद किया गया ना माजी में, अलिफ से इजाद किया है, अलिफ की आवाज को कट करके आधा किया तो वो जबर बन गया। या की आवाज ई थी, उसको समझे आधा करके जेर बना दिया, और ई की आवाज है ना, और वाव की आवाज थी ऊ करके, ऊ, उसको कट करके वाव की आवाज आधी हो गई, यानी वाव की आवाज होती ऊ, उसी को आधा करें तो ऊ, अलिफ पेश ऊ, वो है सेम साउंड है। तो अब अलिफ बात आसम में भी देखें तो हम अलिफ ही की आवाज है, मगर जबर में, जबर के अंदर कौन सी आवाज छुपी हुई, अलिफ की आवाज छुपी हुई है, ठीक है, अलिफ के बाद छुपी हुई है। तो हम इसमें हम जब हम जबर कहेंगे हमारी कोई जबान नहीं खुलेगी, जबान नहीं हिलेगी, बा ता सा जा हा खो, ठीक, कोई भी जबान नहीं हिली हमारी, सिर्फ हमने साउंड ऐड कर दी। इंशाअल्लाह लजीज। तो अभी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ी सी, मगर मैं चाहती थी कि रॉ के रूल हमने, एक तजवीज़ का पार्ट भी तो हमने रिवाइज करना है ना, तो यहाँ पे आगे तजवीज़ के
آئی مین را کے رولز ہیں، میں تھوڑا سا آگے کرتی ہوں ان کو. کیا میرے خیال سے شاید اس میں نہیں ہے، بلکہ کلاس ورک اس میں ہے. تو آج ہم نے خیر یہ پڑھا، پھر یہ کلاس ورک میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی. ٹھیک ہے، یہ را کے رولز ہم دیکھتے ہیں. ہم نے را کے رولز میں کیا پڑھا تھا کہ را کے رول میں جب را کے اوپر زبر یا را کے اوپر کیا ہوتا ہے، را کے اوپر زبر ہوتا ہے یا را کے اوپر پیش ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ہم اس کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پر پڑھتے ہیں. اس کو پر لکھ دیتی ہوں، ہم پر پڑھتے ہیں، ہیوی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رو رو. ٹھیک ہے، اور جب را کے نیچے زیر ہوتی ہے تو ہم اس کو ہلکا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہلکا پڑھتے ہیں، پر نہیں پڑھتے. ری ری ری. ٹھیک ہے، رو رو ری، رو رو ری. تو یہ ہم نے فارمولا سیکھا تھا. تو اور اسی طرح مزید بھی ہے، مگر ہم زیادہ نہیں کریں گے، تھوڑا سا ہی کریں گے. پر کا مطلب کیا ہے، را کو ہم ایک منٹ، را کو ہم کیا پڑھتے ہیں یوزلی، جو ہم غلط پڑھتے ہیں، را را را. زبان بالکل سیدھی ہے، جیسے زبر کے لیے میں نے آپ کہا نا، زبر اور الف کے لیے ہم را کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے را. الف مطلب جیسے ایڈ کر دیں، را زبان کو مطلب ہم نے زیادہ وہ سیدھا سیدھا سب رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، را 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 نہیں کرنا ہم نے. زبان کو جو پیچھے کی جڑ ہے، زبان کی جڑ، جیسے یہ زبان ہے نا، یہاں پہ زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھی بھی ہونی چاہیے تالو کی طرح. ٹھیک ہے، پیچھے سے پھر را ادا ہوگا. جیسے کہ آپ انگلش میں دیکھیں RAW، کیسے کہیں گے آپ، را را. ٹھیک ہے نا، را. تو آپ کی زبان پیچھے سے تالو پہ اٹھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پیچھے سے اٹھائیں، سیدھا نہ رکھیں. ہم کہتے ہیں رحمان رحیم، ایسے نہیں، روح رحمان. ٹھیک ہے، جیسے رحمان کیسے لکھیں گے، اس کو میں اگر انگلش میں کروں، اس کو ہونا چاہیے RAW، را، پھر H فار ہا اور MAN. ٹھیک ہے، رحمان. یہ صحیح طریقہ ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں رانگ وے سے، کیسے، را رحمان، RH رحمان. ٹھیک ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، رحمانی ہے، رحمان، رو رو رو. ٹھیک ہے، ٹرائی کریں آپ، را رو. را را رانگ ہے، را غلط ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، را رو رو رو. ٹھیک ہے نا، اس کو پریکٹس کریں، را رو را رو. جیسے کہ اسی میں اگزامپل دیکھیں، اس میں کلر چینج کر دیتی ہوں کیونکہ وہاں بھی ریڈ ہی ہے، اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے. جیسے یہ پہلا والا ہے رجع، رو رو رجع. ہم کیسے پڑھتے ہیں، ویسے غلط جب پڑھتے ہیں، اس کو میں بڑا کرتی ہوں، راجع رجع راجع راجع، اس طرح ہم پڑھتے ہیں. راجع نہیں پڑھنا، ہم نے کہنا ہے روجع، رو 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 رجع رجع. پھر اگلا میں آپ کو سارے پوری لائن پڑھ کے بتاتی ہوں، رجع امر رو 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 امر رو RAW. ٹھیک ہے، باقی نہیں لکھتی، نہیں لکھوں گی، وہ آپ خود کرنا، امر. مگر اس میں کیا کرتے ہیں، امر امر. یہ امر میں نے کیا کیا، منہ کو گول گول رکھا ہوا ہے. نہیں، آپ نے ہیپی ہونا ہے، ہیپی. اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں تو ہیپی، امر ذکر ذکر. یہ ذکر را نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، ذکرہ، ہم ذکرہ کہتے ہیں، را نہیں، ذکر رو ذکر رو 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 ذکر رو ذکر رو نصیر رو نصیر رو
رحیمہ رحیمہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اتنا بھی رکھ لیں تو بہت ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اتنا بھی رکھیں. اسی طرح نارون دیکھیں، اور دیکھیں یاد رکھیں زبر کی شکل میں چاہے ایک زبر ہو یا دو زبر ہو. جیسے اگلی آپ نے دو زبر کی اگزامپل آ رہی ہے، نارن، رن رن رن. دیکھیں سب جگہ ہم نے مطلب یہاں بھی میں نے غلط پڑھا، رن نہیں، رن. را پہ زبر ہو یا دو زبر ہو، را پہ پیش ہو یا دو پیش ہو، ٹھیک ہے. انہیں نہیں کہ را موٹا پڑھنا ہے، یعنی موٹا کا مطلب کیا، زبان پیچھے سے اٹھے گی، ٹھیک ہے نا، سیدھی سیدھی نہیں رہے پیچھے سے، را تالو کی طرف اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے. کوشش کریں را، رن، رو، رن، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا، یہ ان کی میں بات کر رہی ہوں، اس کو آپ پریکٹس کر سکتی ہیں، بعد میں الفاظ میں ایڈ کر دیں. اور پیچھے اگر یہ نیچے والا رول بھی خیر رہ دیتے ہیں، ہم نے ایسے کر چکی ہیں، آپ کو یاد ہے کلاس میں، اور ریحان کی جو ویڈیوز میں اس میں بھی پڑھا ہے کہ ایون ان کو بھی را کو ہیوی پڑھنا ہے نا، کہ اگر ان پہ ساکن ہے نا تو اس میں کیا رو تھا، اس کے پیچھے والے اس کو دیکھنا ہے. ساکن سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا اس کو ہیوی کرے کہ لائٹ، تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اس کی حرکت کیا ہے، اس کی حرکت اگر زبر، اسی طرح اگر زبر پیش ہے تو را کو بھی ہم پھر موٹا کر لیں گے، اور اگر زیر ہے تو پھر باریک کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ایون اس میں بھی آپ دیکھیں را پہ ساکن تھا تو ہم اس کے پیچھے چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ با کے اوپر زبر آ گیا ہے، ہم اس زبر کو لے لیں گے، اس زبر کی بیس پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ را کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. تو ہمارے فیصلے پھر کس پہ ہوں گے، پچھلے والے لیٹر کی بیس پہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پیچھے والے لیٹر کی بیس پہ ہوں گے. تو اس طرح ہم نے کرنا ہے، سب موٹے یہ سارے لیٹرز موٹے ہیں، ٹھیک ہے. رجع، امر، رو، ذکر، رو، نوسی، رحیم. اسی طرح دو زبر میں بھی نارن، قدرن، رن، نہارن، بطرن، وقارن، ٹھیک ہے. پھر پیش میں رو، رو نہیں کرنا، رو میں لائٹ پڑھ رہی ہوں، رو رانگ، رو زبان میں پیچھے سے اٹھاؤں، رو، رسولن، ربع، رو، ٹھیک ہے. حرمن، فروشن، اخرو، پھر ثمرن، رنن، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو نیچے والے دیکھیں، صبرنا، اس کو میں سارے اریز کر دوں، کافی میسی ہو گیا. اچھا، اب یہ صبرنا والی سے تھرڈ لاسٹ لائن ہے نا، اس میں بھی دیکھ لیں یہ والی صبر، یہ صبر، را نہیں کرنا، رو، را. تو پہلے میں غلط پڑھ رہی ہوں، پھر ٹھیک، رو. صبرنا از رانگ، صبرنا. زبان کیسے ہوگی ہماری، بیک سے اٹھی ہوئی ہوگی تالو کی طرف، ٹھیک ہے نا. صبرنا، ٹھیک ہے. اور اس کا سائن بھی یہ ہوتا ہے، ایرو میں نے بنایا نا، جیسے آپ کو ایسے بنایا، تو میں سپوز یہاں پہ آپ اپنے قرآن میں یا اپنے قاعدے میں بھی ایسے کر سکتے ہیں، ایرو بنا دیں. ایرو کا مطلب ہے زبان اوپر کی طرف اٹھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو را کے لیے، ٹھیک ہے، صبرنا، مرحبا، زبان اٹھی ہوئی ہوگی بیک سے، عرشن، ابتر، اکبر، اس طرح، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. اسی طرح اب جب زیر ہوگی نا تو زبان کو سیدھا ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، باقی میں ریز کر دیتی ہوں. تو آپ دیکھیں شاری، ری ناٹ روئی، رانگ ہو جائے گا. یہاں پہ زبان کیسی ہوگی، سیدھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں ڈاؤن ایرو بناؤں گی، ٹھیک ہے، ایسے نیچے کی طرف، کہ زبان نیچے رہے، اس کو اوپر نہ اٹھنے دیں. شاریبا، کاریہا، واری، ری،
وریثا، قریئا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے خیال کرنا ہے. تو الحمدللہ جتنا میں نے سوچا تھا کہ ریوائز کرنا ہے یہ اتنا ہی کرنا تھا، تھوڑا تھوڑا کریں گے، ٹھیک ہے. اور کوشش کروں گی کہ جیسے اس دفعہ ہماری ریحان کلاس میں رو کی اگزامپل تھی، تو میں رو ہی کو تجویز میں کلاس میں یہاں پہ بتاؤں، مگر الف با تا سا کو میں ذرا ترتیب سے چلانا چاہوں گی، اس کو میں ایک دم سے جمپ کر کے قوف پہ نہیں آنا چاہتی. آج کا لیسن ویسے قوف کا تھا نا، اس ہفتے کا قوف میں نہیں کر رہی، میں نے بالکل بیس، میں کہ بیس بن جانا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو الف یہ جوف کرایا ہے، جوف اینڈ الف کرایا. اچھا، اب میں آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں میرے خیال سے. میں نے ابھی گروپ میں نے آپ کو سب کو بتایا بھی تھا کہ کس طرح ہینڈ ریز کرنا ہے. تو اگر آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں تو میں آپ سے پوچھ بھی سکتی ہوں کہ ہم پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، میں دیکھتی ہوں میں سیٹنگ میں. اچھا، آئی تھنک آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ہاں جی، سسٹر زوبیہ کا ہو گیا، سسٹر نوشین کا ہو گیا ہے. اچھا، اب میں اس پہ سوالات کروں گی تاکہ ہماری ریویژن ہو جائے، اور آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. میں سوالات کروں گی اور آپ لوگوں نے میرا نہیں ہوا ابھی. سسٹر آپ وہ 3 ڈاٹس پہ جائیں نا، 3 ڈاٹس پہ جائیں. جو بھی سسٹرز ہیں، تمام سسٹر آپ کے اس میں 3 ڈاٹس بنے ہوتے ہیں نا، 3 ڈاٹس کو کلک کریں، اس میں چیٹ بھی ہے اور اس میں ہینڈ ریز بھی ہے. ہم نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مگر ابھی آپ میوٹ رکھیں، جو بھی ہے نا تمام سسٹر ابھی میوٹ رکھیں، ٹھیک ہے. پھر میں جو ہے نا ہینڈ ریز ہوئے ہوئے ان کی ترتیب سے میں پوچھوں گی تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو. ترتیب سے ہم سوالات کریں گے، ٹھیک ہے، ترتیب سے بات ہوگی، ترتیب سے میں سنوں گی آپ سب کا انشاءاللہ العزیز. تو انشاءاللہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں 3 ڈاٹس انشاءاللہ، اور وہاں دیکھیں. آپ کو یہ 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ کو نیچے بھی ہینڈ ریز خود بخود نظر آئے گا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہینڈ ریز نظر آئے گا، آپ اس سے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور اسی سے ہینڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، یعنی جیسی بات ہو جائے اس سے ڈاؤن بھی کرنا ہے آپ نے. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ اپنے ہی نام کو کلک کریں، آپ کو اپنی لسٹ میں نظر آتا ہے نا نام، تو اس میں بھی آپشن ہے ہینڈ ریز ہینڈ ڈاؤن، وہ بھی آپ وہاں سے بھی کر سکتی ہیں، یعنی کیس آپ کر سکتی ہیں. 2 طریقے ہیں. تو میں نے آپ گروپ میں اسی لیے شیئر کیا تھا کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں آتا، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ہو. تو اب ہم بات کرتے ہیں ریویژن کی کہ ہم نے کیا پڑھا. تو سب سے پہلے میں دیکھتی ہوں ہم نے سب سے پہلے ہم نے آج جو پڑھا، اس حساب سے میں سوالات کروں گی، آپ نے پھر جواب دینا ہے اور آرڈر میں ہی ہوگا. تو سب سے اوپر سسٹر زوبیہ ہیں. ہاں سسٹر زوبیہ، آپ مجھے بتائیں مخارج کتنے ہوتے ہیں اور اس میں الجوف کیا ہے؟ سسٹر زوبیہ. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم جی بیک. میم جی میم بہت اچھا لگ رہا ہے، رمضان کے بعد یہ میری فرسٹ کلاس ہے آپ کے ساتھ زوم میٹنگ میں. الحمدللہ جی یہ 5 ہوتے ہیں مخارج، جی اور الجوف جو ہے وہ خالی حصے، منہ کا خالی حصہ جو ہے اس کو بولتے ہیں. اور جی وہاں سے 3 جو حروف مدیہ ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، الف واو یا. اب اس کے بعد سسٹر انجم آرا، سسٹر انجم آرا مجھے بتائیں گی کہ یہاں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس میں آپ سب نا ایک دفعہ سے دعا پڑھ لیا کریں، اور سلام ایک دفعہ سب کر لیں سلام. اور میں نے شروع میں بھی سلام کیا تھا، السلام علیکم کیا تھا، تو بار بار سلام کریں گے ڈسٹربنس ہو جائے گی. آپ صرف یہ بتائیں
کہ پھر اس میں جوف کون سا حصہ ہے, یہاں پہ کس کلر سے شو ہوتا ہے, اور اس میں آپ اور کیا کچھ سیکھا آپ نے, اس کا کچھ بتا سکتی ہیں؟ جوف جو ہے گرین والا ہے, حلق اور منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں. اچھا, اور گرین والا ہی ہے؟ کچھ یاد کریں. پرپل بھی ہے. جی جی وہ پرپل اور وہ گرین جو ہے نا وہ جی جی الجوف ہے. جی منہ کا جی خالی حصہ سے لے کے منہ کی طرف کا خالی حصہ. جی ٹھیک ہے, صحیح بات کہی آپ نے کہ منہ کے خالی حصے کو اس میں کہتے ہیں. اور اس سے کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں, الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ. جی ماشاء اللہ. اچھا سسٹر فاطمہ طاہر, آپ مجھے بتائیں گے کہ پھر الف واو یا ہم کیسے ادا کرتے ہیں, مطلب کیا چیز ہے کہ واو اسی ہوا سے ہم واو کیسے ادا کریں, مطلب کیا چیز منہ کی کون سی موومنٹ ہے؟ سسٹر فاطمہ بتائیں گے. سسٹر فاطمہ اگر نہیں تو سسٹر ثانیہ بتا سکتی ہیں. جی میں سسٹر بتا فاطمہ. رہی ہوں. جی 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 ہاں, الجوف جو منہ کا خالی حصہ ہے اس سے الف واو اور یا کی جو آواز ہم نکالتے ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ اس کو آواز کو بڑھانا ہوتا ہے. تو جی اس طرح ہماری آواز اس کے حساب سے نکلتی, یعنی واو میں پیش کے ساتھ اور الف میں زبر کے ساتھ اور یا میں ای کی جیسی آواز آتی ہے. جی, تو آپ مجھے وہ ادا کر کے بتا سکتی ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک آ ہی تھا, اسی سے واو بھی بنا دیا, اسی سے میں نے یا بھی بنایا, کیسے کیا تھا میں نے, آپ کا بول کے دکھا دیں. جیسے با ہے, زبان کو سیدھا رکھنا ہے اور منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہے. با با ٹھیک ہے. با, اور واو کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں اس کو اس طرح, پھر تو ہمارا منہ گول ہوگا اور لپس بھی گول ہوں گے, تو بو تھوڑا سا کھلا ہوگا اور گولائی میں ہوگا. بو, بس یہ ہمیں معلوم ہوا کہ الجوف جو ہے وہ آواز کو بڑھانے کا طریقہ الجوف سے نکلتا ہے, اور یہ 3 حروف ہیں, الف یا اور واو. الحمدللہ. جی بالکل. اور جیسے آپ یہی بتا سکتے ہیں نا کہ اب جیسے ایک ہی آواز ہے اور صرف اس کو کیا کیا میں نے, لپس کی موومنٹ صرف چینج کی, اور ادروائز ایک ہوا تھی جو کہ پیچھے سے آ رہی تھی, اسی کو ہم نے کنٹرول کیا لپس کی موومنٹ سے, وہ او بھی بن گیا اس طرح کر کے نا. یا جی ہاں, زیر کی آواز نکالیں گے تو ای کر کے ہوگا, چھوٹی یہ کے ساتھ اگر ہے نا. جی 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 جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا یہ الف کو سسٹر, اب نیکسٹ سسٹر عشرت ہیں, جو جن کی ٹرن ہو جائے گی نا وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیا کرے, ورنہ پھر میں کنفیوز رہتی ہوں, اور میوٹ بھی کر لیا کرے. سسٹر فاطمہ آپ بھی میوٹ کر لیں. سسٹر عشرت آپ پھر بتا دیں کہ الف اور واو اور یا میں مطلب الف میں زبان کی کیا موومنٹ ہوتی ہے, اس کو ہم کہاں کیا کرتے ہیں, اس کو کس طرف اٹھاتے ہیں, اوپر اٹھاتے ہیں زبان کو جی الف میں. الف زبان کو نہیں اٹھاتے, منہ کھلا ہوتا نا. جی بالکل, میں آپ کو یہی پوچھنا چاہی تھی, یہ کہ زبان کی کوئی موومنٹ نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے, زبان کو آرام سے رکھیے اور منہ کو بس ذرا سا کھولیں. تو کیا الف جی اچھا, اس میں بلکہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو میں او کر دیا, او میں نے کیا کیا ہوگا, ویسے میں بھی ایسی ایکسٹرا سوال ہے ویسے, او میں نے غلط پڑھا ہے ویسے. جی جی اچھا دیکھ رہے اینڈ او میں کیا آپ کو کچھ فیل ہوا کہ اب بلکہ کیا فیل ہوا؟ نہیں ہوگا, ہوگا. دیکھیے میں نے سیدھی زبان رکھی صحیح, پھر او جب میں نے کیا نا زبان اوپر اٹھا لی پیچھے سے, یہ میں نے غلطی کی.
ٹھیک ہے نا. جی کیا جی ہوگا, یہ زبان کی شیپ ہے, اور میں نے کیا کیا, تھوڑا سا اوپر کر دیا غلطی سے, جی یہ رانگ تھا. اور با تو سو رانگ, سارا غلط کیا میں نے. تو الحمدللہ. اچھا اب یہ ہمارا ہو گیا. اب اس میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں, اس کے بعد ہم پھر وہ را کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سے کسی کا کوئی سوال ہے, ٹھیک, سوال کسی کو کوئی الجھن ہے, کچھ نہیں سمجھ آیا, وہ کریں, پھر ہم آگے جائیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہو, کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو, تو پھر اسے کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا ہی کریں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے. بہت زیادہ کیا تو پھر وہ غلطی ہو جائے گی. اس کا مطلب کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں, ہم را کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس را میں بھی ایون پتہ ہے کہ آپ کی سب کی الف کی پریکٹس بھی ایک طرح سے ہوتی ہے. الف کی میں را میں زبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را مطلب زبر اصل میں کیا تھا, الف ہی کی شکل ہے. ٹھیک ہے, زبر کیا ہے, الف ہی کی شکل ہے. الف کو سمجھے کہ اسی کو توڑ کے زبر بنایا گیا. پرانے زمانے میں زیر زبر پیش نہیں ہوتا تھا, تو الف ہی کو توڑ کے زبر بنا دیا گیا, اس کو آدھا کر دیا گیا. جیسے آ کی آواز تھی الف کی, تو اس کو آدھا کر دیا تو آ بن گیا, جو کہ زبر کی آواز ہے. جیسے آ با تا سا جا جا خوا, تو اس طرح تھا. اب آپ دوبارہ بھی سب لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, جو ہیں, ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. زبر کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, میں کہ آپ لوگ کیا صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, ہیوی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب میں ہیوی ہونا چاہیے, یعنی میں نے بس ایک بتا دیا. تو اب سسٹر وارث زمان, میرے خیال سے عائشہ زمان ہے. وارث زمان کون ہے؟ جی باجی, السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. وعلیکم السلام. سسٹر عائشہ زمان. عائشہ, ہاں جی, مجھے شک ہو رہا تھا کہ آپ ہی ہیں. ہاں جی, آپ مجھے نا پہلی لائن سنائیں, صرف پہلی لائن. باجی میں ابھی آئی ہوں. اچھا, نہیں ویسے سنا دیں چلیں. رجاء, امر, ذکر, نصیر, رحیم. ٹھیک ہے. اچھا, ہم را پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ را موٹا ہونا چاہیے, بس را نہیں ہے, را ہے, را 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 را. ٹھیک ہے, را. باجی آپ کی آواز میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں. جی آ رہی ہے باجی, الحمدللہ. ابھی آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, میں سسٹر عائشہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی ذکر را غلط تھا, را نہیں ہوگا, را ہوگا. ذکر را را را. ذوقا نہیں, ذاکا میں منہ کھلا ہو, ذاکا ذاکا را. را. ہاں جی, را. ٹھیک ہے, را کی آواز RAW, ذکر را. سب نے یہ سب سسٹر یاد رکھیں, را را را, ناٹ را را را. اچھا, دوسری سسٹر آج سسٹر معینہ آغا, ماشاء اللہ, ویلکم بیک. وہ نام دوبارہ دیکھ کے خوشی ہو رہی جو پہلے تھے. جی الحمدللہ, آپ کے ساتھ ہی ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ تک رہیں گے. آپ کی کوششیں اللہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو خیر دے. اللہ سب کے لیے, ہم سب اللہ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل. ہاں جی, بتائیں آپ سنا. یہ سیم لائن پڑھیں, اور آپ سیکنڈ لائن بھی پڑھیں, کیونکہ آپ سینئر وہ ہے پہلے کی. نارن, نارا, قدرن, قدرا, قدرا, نہارن, نہارا, بطرن, بطرا, وقارن, وقارا.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ نے پہلے را کا پھر آپ نے را کہہ دیا, مطلب ٹھیک کر دیا آپ نے, خود ہی ٹھیک کیا. تو آپ کو ڈفرنس فیل ہو گیا, اس کا مطلب ہے. کیا ڈفرنس ہے مجھے ایک دفعہ آپ بتائیں تاکہ باقیوں کو ریوائز ہو جائے. پھر اس کے بعد سسٹر آئیں گی, سسٹر علیہ. یہ اس میں ہمیں را کا جیسے آپ نے بتایا نا RAW یہ ذہن میں رکھنا ہے, اور زبان کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے. جو جی زبان ہم پہلے دانتوں کے آگے دیتے ہیں اس کو تھوڑا پیچھے 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 کر کے کریں گے نا, نورا, تو اسے نکلتا ہی آواز نکلتی ہے. تھوڑی کوشش جی کرنی پڑتی ہے الحمدللہ, مگر نکلتی ہے آواز. الحمدللہ. وہی کرنا ہے نا, کہ زبان کی جڑ سب نے بھی کوشش یاد رکھنا ہے. زبان کی پیچھے والی جڑ پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں. یہ نہ کوئی سمجھے آگے کو. موٹے لیٹر جو بھی ہے, کتنے بھی لیٹر ہیں, اس میں اصل بیس کیا ہوتی ہے, زبان کی پیچھے والا حصہ ہم تالو کی طرف اٹھا لیتے ہیں. را, قا, خا. ایون جو صحیح لفظ لائٹ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی غلط کیا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ماں کو ماں, وہ میں نے غلط کیا, زبان پیچھے سے اٹھائی. اچھا, اب سسٹر آ جائیں, سسٹر علیہ آپ تھرڈ لائن سنا دیں. رسولن ہوں ربوع ہوں حرم ہوں فروشن ٹھیک ہے. اخرو اخارو, اخارو ہاں جی, اخارو. اخارو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ کا بھی ٹھیک ہے. اچھا سسٹر انجم نیکسٹ. جی. ہاں جی. ثمرٌ قمرٌ شہرٌ نورٌ جارٌ. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر, اب آپ نا یہی مجھے ساکن کر کے بھی بتائیں. جی. ثمر, قمر, شہر, نور, جار. اب دیکھیں جار میں پھر ر ہو گیا, نو کیا ہوگا, جار, جار ہیوی, جار. جار. ہاں, جا کے بعد ہماری بیک آف دا ٹنگ اوپر کی طرف چلی جائے, پیچھے سے ہم اٹھائیں, جار جار. جار, ہوں جار. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا, اب سسٹر آ جائیں نیکسٹ. سسٹر عشرت ہے آئی گیس. سسٹر عشرت, اگر سسٹر عشرت نہ ہو تو سسٹر پلوشا آپ آ جائیں. پلوشا, اچھا سسٹر ہنا ہے, پھر اس کے بعد سسٹر ہنا ہوا. جی. جی, آپ نیکسٹ والی پڑھ لیں. صبرنا مرحبا عرش أبتر أكبر ابتر, ابتر, أبتر تھا بھی نہیں, تر تر. أبتر. اچھا, آپ میں سے US سے ہیں. جی. ہاں جی, آپ کے وہ ایکسنٹ سے پتہ چل رہا تھا. sorry. وہاں پہ تھ پڑھتے ہیں نا, تھ نہیں, جی. تا. اوکے, أبتر. چلیے کوئی بات نہیں, اس میں ہم کریں گے تا. أبتر. کوئی بات نہیں, ابھی ہم را پہ فوکس کریں, تا پہ جب آئیں گے تو تا کو بھی کر لیں گے. مگر کوئی بات, یہ ہم یہاں پہ ہے تھا اینڈ کھ, US اور کینیڈا ہمارے یہی ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ سیٹ, مگر آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک کرنا ہے. اوکے ضرور انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ہوا یہ کہ سسٹر سیدہ ثانیہ. سسٹر سیدہ ثانیہ نہیں ہوں گی تو سلطانہ ہے سسٹر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن
فرقان برهان ارکز ارسلا. ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کا بھی صحیح ہے الحمدللہ. اچھا اب دوسرا دیکھتے ہیں سسٹر شازیہ مزمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرقۃ مرصاد ارصادا قرطاس فرق. دوبارہ پڑھیں گے آپ، مگر را کو ہیوی رکھنا ہے. جی فرقۃ مرصادا ارصادا قرطاس فرق. ہاں جی بہتر ہے ماشاء اللہ. اچھا اچھا تمام سسٹر ایک بات آپ نوٹ کریں گی، وہ خیر میں بھی اس کلاس میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ریحان کی ویڈیوز میں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مطلب یہاں پہ اصولاً تو دیکھیں را ساکن آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے زیر آ رہا ہے. اصول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ را ساکن کے پیچھے زیر ہوتا ہے تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہوگا. جی باجی، لیکن یہ اس اصول کے مطابق آگے آنے والا حرف جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ راپور ہوگی. جی جزاک اللہ خیر کثیرا. جی بالکل، باقی سسٹر بھی نوٹ کریں کہ را ساکن اس کے پیچھے زیر، پھر را ساکن زیر، را ساکن زیر، سب جگہ دیکھیں. اصول جو ہے ایک عام اصول یہ ہے کہ را کے پیچھے زیر ہوگی تو را کو ہم لائٹ پڑھیں گے. آپ یہی نیچے جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا تمام سسٹر. یہ ریویژن پارٹ نہیں ہے، مطلب یہ آئی تھنک کلاس میں وہ ریحان میں نہیں بتایا گیا ہے، مگر وہ بعد میں شاید بتائیں کہ آپ دیکھیں زیر کے یہ جو تیسرا والا اصول بتایا گیا قاعدہ، زیر اور را جب بھی ہوتا ہے تو ہم لائٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لائٹ پڑھتے ہیں. تو اصول یہ ہے، مگر یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے جب اس لائٹ را کے مطلب را ساکن کے بعد ہیوی لیٹر آتا ہے. جیسے یہاں پہ قاف آ رہا ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، میرے خیال سے میں اس کو ہائی لائٹ کروں گی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ود یلو کلر آئی گیس. اب دیکھیں یہاں پہ قاف ہے، آگے صاد ہے، پھر صاد ہے، پھر طا ہے، پھر قاف ہے. ٹھیک، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ جو لیٹرز ہیں یہ قرآن میں ہیں، تھوڑے سے ہی ہیں، زیادہ نہیں. آپ پریشان نہیں ہونا کہ اب ہمیں ایک اور رول بھی دیکھنا ہوگا، نہیں، یہ تھوڑے ہی سے رول وہ لیٹرز ہیں کہ جب کیا ہوتا ہے کہ زیر اور را کا تو آ گیا. جیسے پھر اصولاً را کو لائٹ ہونا چاہیے تھا، مگر آگے قاف آ گیا، ہیوی لیٹر جب آگے آ جاتا ہے تو پھر را بھی ہیوی کر دیتے ہیں تاکہ ہم پر پڑھنے میں آسانی ہو. سپوز اگر میں پھر اور اس کے بعد قاف کو ہیوی پڑھتی، مطلب را کو لائٹ پڑھتی، سپوز پھر قا مجھے ذرا مشکل ہوتی، پھر قا تو اس کی آسانی کے لیے کیا کیا کہ را کو بھی موٹا کر دیا. تو اس کیس میں را کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ ایرو کیا بناؤں گی؟ ایرو میں اوپر کی سائڈ کا بناؤں گی. میں ایک منٹ میں یہاں پہ کلر چینج کر دیتی ہوں. ہاں جی، یہ را اب یہاں پہ میں دیکھیں ایرو اوپر، یہ اس کو پین بناتی ہوں. دیکھیں را جو ہوگا یہاں پہ میں نے ایرو بنا دیا کہ ہیوی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اصول ٹوٹ گیا، را ہیوی پڑھنا ہے، اور وہ یہی لفظ ہیں اور آگے بھی کوئی ہوں گے تو یہی فارمولا ہے کہ را کے بعد ہیوی لیٹر آ رہا ہے. تو یہاں پہ فر قا، کیونکہ ری را اور قاف مل جائیں گے، مطلب مل جائیں گے، دونوں موٹے موٹے ہو جائیں گے، پر ہو جائیں گے. فر قا تن، فر قا تن، فر قا تن. اور میر را ہیوی، میر صا، میر صا صا صا، میر صاد، پھر ایر صا، ایر صا صا، را بھی ہیوی تو ایر نہیں کرنا، ایر صادن کیر طاسن. ٹھیک ہے، اور فرقن، فرقن. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا.
مگر فرقین میں بھی ویسے ایک بات ہے، مگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں. اگر آپ رک جائیں نا، سپوز ہم وقف کرتے ہیں نا، کسی وجہ سے ہم رک میں جائیں، تو پھر آپ کے پاس دونوں چوائس ہیں. اس کو فرقین را کو لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بس ایک بات یاد رکھیں، وقف کی صورت میں دیکھیں وقف کا سائن بنا دیا میں نے. فرقین بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بغیر وقف کے، بلکہ لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف نہیں کرنا ہے، میں وہ غلط بتا گئی آپ کو، وقف نہیں. تو جی ایک سوال اور ہے کہ جیسے ارجعی، تو جی ارجعی میں بھی را کو پورا کرتے ہیں، تو اس میں کیا فائدہ، مطلب اس کو یہ قاعدہ تو اپلائی نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں، اس میں یہ جو الف ہے نا. باجی میں بتاؤں، ہاں جی بتائیں. جب حمزہ وصلی جو ہوتی ہے ہماری وہ عارضی ہوگی تو پھر را جو ہوگی وہ پور ہو جائے گی. بالکل بالکل، جزاک اللہ. اچھا، وہ بات کیا انہوں نے بتائی سسٹر نے، آپ باقی بھی سن لیں، مگر سمجھ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ ہم ایکسٹرا باتیں زیادہ کریں گے نا تو پھر وہ جو جن کو نہیں آتا نا وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، ہاں جی، وہ سسٹر نے یہ بتایا کہ جب حمزہ وصلی ہوتا ہے نا، وصلی، یہاں تو حمزہ اصلی نظر ہے نا، ایر سواد میں، ایر سواد، بلکہ یہاں بھی اصلی نہیں ہے. تو وہاں پہ جب بھی پیچھے اصلی حمزہ نہیں ہوتا نا، مطلب الف ہوتا ہے، سمجھیں الف ہوتا ہے، تو وہ الف بھی اس کو موٹا کر دیتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں، ارجعی میں الف زیر ای ہے. ٹھیک ہے، وہ ای جو ہے نا الف ہے، الف، ناٹ حمزہ. اس کو حمزہ بنایا گیا، حمزہ زیر لگا کے حمزہ بنا دیا گیا تھا، اس نے اس کو موٹا کر دیا. ٹھیک ہے، وہ آپ خیر ابھی رہنے دیں، وہ باقی سسٹرز کنفیوز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ حمزہ جو وصلی ہوتا ہے، جوڑنے والا وصلی، اس کی موجودگی سے را ہیوی ہو جاتا ہے، یہ سمجھیں، ارجی میں اس لیے ہیوی ہوا. ٹھیک ہے، اس میں اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی سسٹر، جی پھر کن کا جیسے آپ نے بتایا نا کہ وقفی صورت میں کیا پڑھیں گے، یہ تھوڑا دہرا دیجیے گا. اچھا، میں دہراتی ہوں. میں نے بلکہ آپ کو تھوڑا سا وہ میں خود بھول گئی تھی. وقف کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ ایسی بغیر اس کے. فرقن ورڈ itself، صرف فرقن کی بات کریں، کسی اور ورڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں. فرقن کو آپ لائٹ اور ہیوی دونوں وے سے پڑھ سکتے ہیں، را کو، کیونکہ دیکھیں آگے ہیوی لیٹر تو آ رہا ہے، قاف، تو ہم ہیوی کر سکتے ہیں، لائک فرقن، بٹ اس کے قاف کے نیچے زیر آ رہی ہے. جو زیر جو ہوتی ہے نا، وہ کسی چیز کو ویسی لائٹ کر دیتی ہے، یہ آپ یاد رکھیں. وہ کاف بھی لائٹ ہو گیا تھا، زیر نے نا اس کو لائٹ کر دیا، تو وہ لائٹ لیٹر کائنڈ، بہت لائٹ نہیں، لائٹ لیٹر کی طرح لائٹ نہیں ہوگا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لائٹ ہو جاتا ہے زیر سے. ہیوی لیٹرز بھی کچھ ہوتے ہیں وہ لائٹ سے ہو جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے لائٹ، اس کی وجہ سے را کو بھی ہم لائٹ کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے قی قی قی، دیکھیں نا، قی 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 کہیں اور قو کہیں، زبر قاف زبر قو اگر کہیں تو ہیوی ہوتی آواز آتی ہے، اور جب قو قی کہیں تو تھوڑی لائٹ ہو جاتی ہے. قو قی 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 از لائک کاف زیر کی طرح ہی ہو رہا ہے، کی قی قی قی. تو یہ یاد رکھیں کہ زیر کی وجہ سے نا قاف لائٹ ہو گیا تھوڑا سا، تو ہم نے پھر را کو بھی لائٹ رکھا. اور اگر ہم قاف کو ویسے سوچیں کہ قاف موٹا ہی ہوتا ہے، وہ مائنڈ میں رکھیں، تو پھر ہم را کو موٹا بھی کر سکتے ہیں. تو را ان دس کیس آپ کی مرضی، را بھی ہیوی بھی کر سکتے ہیں، لائٹ بھی کر سکتے ہیں. ہیوی قاف کی وجہ سے اور لائٹ زیر کی وجہ سے، قاف زیر قی کی وجہ سے. تو یہ اصول آپ کو اس میں خیر نہیں ملے گا، اس میں آپ کو نہیں ملے گا جو ہم نے کورس کر رہے ہیں، مگر یہ اصول آپ نے سیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ، مشکل نہیں تھا. اور یہ آپ بس یہی لیٹرز ہیں، آپ زیادہ اس لیے کنفیوز نہ ہو کہ میں قرآن میں کیا کروں گی، میں کیسے ڈھونڈوں گی، میں کیسے سمجھوں گی. نو، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سے. تو میرے خیال سے ابھی اتنا ہی ہونا چاہیے. سسٹر سب سسٹر نے سنا دیا، سسٹر عشرت، سسٹر
हिना सिस्टर हिना ने सुना दिया था, वो जो यूएस की थी। सिस्टर सानिया 140। सिस्टर पलवशा। हाँ अच्छा जी, पलवशा सिस्टर आप रह गई थी। जी मैंने भी नहीं सुनाया था। अच्छा इशरत। अच्छा, मैं हैवी पे ही फोकस करना चाहूंगी। ठीक है, हैवी पे फोकस करना चाहूंगी। एक मिनट मैं जरा क्लियर कर लूं। जी वालेकुम। अच्छा, हम दोबारा से फिर यहाँ से शुरू करेंगे। जो रह गई हैं, जो रह गई हैं बस उनका हैंड रेज हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले सिस्टर पलवशा आप सुना दें टॉप वाली फर्स्ट लाइन। रजअ अमरा ذكر نصير رحيم। माशाल्लाह, दोबारा जरा एक दफा सुनाएंगे। रजअ अमरा ذكر نصير رحيم। अच्छा ठीक है, आपका लिप्स की शेप थोड़ी सी मुझे राउंड लग रही है रॉफ के लिए। दोबारा रा की तरह ही होनी चाहिए शेप जबान की, लिप्स की सीधी सी, जैसे रा कहते हैं, मगर ऐसे भी जबान उठेगी तो रॉ बन जाएगा। रॉ रोजा। अच्छा जी सुनाए। रजअ अमरा ذكر نصير رحيم। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ठीक है। आप दूसरी कौन सी सिस्टर बोल रही थी? जी मैं इशरत। हाँ जी सिस्टर इशरत, आप नेक्स्ट लाइन सुना दें। नारन कदरन नहारन बतरन वक़ारन। अच्छा पहले अब क्या ऐसा करें, मुझे पहली वाली लाइन सुनाएं। रजअ अमरा ज़कर नसीर रहीमा। अच्छा देखें, आमर रॉ रॉ रॉ। रो अमरा। अच्छा अब आप फोकस करें कि आपकी जबान पीछे से उठी। रॉ रॉ रो जी। अच्छा, फिर अब नारन में भी वही करें। आपके नारन वगैरह ना ये लाइट थे। नारन नारन कदरन नहारन बतरन वक़ारन। अब बेहतर है, आपने अपनी जबान के इसको बैक साइड को ना इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्योंकि आपकी ऊपर वाले जबर वाले इसमें भी कहीं सही ही था कहीं गलत था, यानी कि अभी आपको आता है बट अभी प्रैक्टिस चाहिए जी। और फिर से सुनो। अच्छा सुना दें, फर्स्ट वन सुनाए। रजअन नहीं सॉरी रजअ 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 अमरा ज़कर नसीर रहीमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको समझ नारन कदरन नहारन बतरन वक़ारन। बस आप ये याद रखना कि लिप्स आपकी गोल ना हो। वैसे मुझे लग रहा है कि ठीक पढ़ रही हैं आप, मगर लिप्स की शेप को ख्याल रखना है। इसको बिल्कुल रे जबर रा की, मतलब जो हम गलत वाला पढ़ते हैं उस लिप्स की शेप सेम होगी, रा रॉ। जी जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। सिस्टर बाकी हम 4 हैंड फिर भी रेज हैं। सिस्टर इशरत का तो वो जी जी मैं पूछना चाह रही थी कि नारन, ये मतलब ना तो नारन या अलीफ का आवाज पूरा निकालना होगा नारन। हाँ अभी तो पूरा पढ़ना होगा ना, अभी तो हम कुरान तो नहीं पढ़ रहे ना, हम तो रन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी 2 जबर की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। बाजी ये आप ग्रुप में ये जो आप ये कायदा यूज करती हैं, ये प्रैक्टिस के लिए इसका लिंक सेंड कर सकती हैं, हम डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। जी मैं जरूर भेज दूंगी, मैं सब कुछ भेज दूंगी। जज़ाकल्लाह खैरन।
वही है कि अच्छा। और सिस्टर कौन सी रह गई? जैसे हैंड रेज हैं वो डाउन नहीं होते ना, तो मुझे पता नहीं चलता। सिस्टर सनम, सिस्टर सनिया तो हो गई आई गेस। हाँ हो गया। हाँ जी, आप मैं हैंड डाउन में कर देती हूँ आपका। अच्छा, सिस्टर सादिया परवीन आपका हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका हो गया था? नहीं मैंने अभी हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा सिस्टर, फिर आप ये थर्ड लाइन रसूलिन पढ़ दें। रुसुलिन, रुबुउ, हुरुमुन, फुरुशिन, उखरु। हाँ जी, उखरु उखरु उखरु। हाँ जी माशाल्लाह आपका अच्छा। बल्कि फर्स्ट लाइन जरा मुझे पढ़ा, पेश में ऐसा में ठीक हो ही जाता है, जबर में ज्यादा अच्छी चेक होता है। आप जबर का बताएं। अच्छा फर्स्ट लाइन पढ़ूं? जी ओनली फर्स्ट लाइन। जी रजा, अमरा, ज़करा, नुसीरा, रहीमा। अच्छा अमर रो 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 ट्राई करें। अमरा। रॉ, मुझे लगता है जैसे रॉ कैसे कहते हैं ना, आपकी जबान बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। रॉ रॉ अमरा। हाँ फुल टाइम जितनी जब तक आपकी आवाज मतलब रॉ की फिनिश नहीं होती ना, आपकी जबान पीछे से उठी रहे। रॉ, अब मैं इसको लंबा कर दूं ना, रॉ, सपोज रॉ रॉ। अमरा। इसको बस आप लंबा कर करके ना प्रैक्टिस करें, बेशक लंबा करें, कि आपने कंट्रोल करना है कि जबान आपकी इसकी शेप नहीं चेंज होनी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह। वो ये कि सिस्टर सनम। जी बाजी, कहाँ से पढ़ना है? अभी फर्स्ट लाइन पढ़ना है जी। रजा, अमरा, ज़करा, नुसीरा, रहीमा। माशाल्लाह आपका अच्छा है। अब सेकंड लाइन जरा पढ़ के बताएं। नारन, क़दरन, नहारन, बतरन, वक़ारन। माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह आपका अच्छा है। अच्छा सिस्टर तबस्सुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अज़ान हो रही है। अच्छा, आप अजान का वेट करेंगी तो फिर मैं दूसरी को ले लेती हूँ। नहीं तो मैं सुना दे रही हूँ। जी सुना दें। ये पहली लाइन से सुनाऊं? जी जी फर्स्ट लाइन। रजा, अमरा, ज़करा, नुसीरा, रहीमा, अच्छा नारन। आप फर्स्ट लाइन में देखें, अमरा रा या अमरो, क्या ठीक है? रा और रो। सिंपल ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, रो रो रो। अच्छा रो, अमरा। हाँ जी, ये आपकी मिस्टेक हो रही थी। आप मतलब आप कोई सही है कोई गलत था। तो रो रो, ज़कर रो, नुसी रो, रहीमा। ज़करा, नुसीरा, रहीमा, रहीमा। ठीक। नारन, क़दरन, नहारन, बतरन, वक़ारन। माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत जल्दी लर्न किया। इसको बस आपने प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है माशाल्लाह जी। अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा आपने। चलें आपका हो गया। सिस्टर तरन्नुम। हाँ जी जी वालेकुम। मैं मुबीना बोल रही हूँ। जी बाजी। राजा, अमरा, ज़करा, नसीरा, रहामा। नहीं, रॉ 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 रा, राजा, रा, राजा, अमरा, ज़करा, नसीरा, रहीमा, रहीमा। ठीक है, आपके बैक ऑफ द टंग आपने, खैर आप सिर्फ जबर पे भी रखें। आपको ना जबान का पिछला हिस्सा हलक की तरफ उठाना है,
را जी را 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 جی را. اب ٹھیک ہے, اس کا آپ نے را ہاں پڑھیں جی. باقی دوسری سسٹر میں آپ سے بھی. وعلیکم السلام. اچھا سسٹر ترنم آپ کا ہو گیا ویسے, مگر آپ ایک جی دفعہ نا پریکٹس ضرور کرنی ہے. ایک دفعہ مجھے فرسٹ لائن دوبارہ سنائیں. جی را جی آ را جا آ امارا ذکرا ناصرا نوسیرا. رحیمہ. ٹھیک ہے ٹھیک, اب صحیح ہے الحمد للہ. بس اتنا رکھیے. جی اچھا آپ بس آپ نے را کی پریکٹس رکھنی ہے, باقی الحمد للہ ویسے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا. اب یہ سسٹر جس کا نام یور نیم سے آئی ہوئی ہے نا, آپ نے ابھی نام بھی بتایا تھا مجھے. جی سوری میں نے ابھی اپنا نام مبینہ میرا نام ہے, پشاور سے بول رہی ہوں. جی اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجع امر ذکر نصر رحمہ ماشاء اللہ آپ کا را نارا ہوں قدرا نہارا بطرا وقارا. اچھا قدرن دوبارہ پڑھیں. قدرا رن اب صحیح ہے. مجھے لگا تھا بیچ میں آپ کی ٹنگ اسٹریٹ ہو گئی. قدر رن رن قدرا. رن. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کا اچھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باجی میرا اصل میں شروع سے مجھ سے وہ ہو نہیں رہا تھا, جوائن نہیں کر سک رہی تھی. میں نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں مغرب کی, اچھا اور کافی دیر کوشش کرتی رہی تو مجھ سے بہت ساری کلاس مس ہو گئی ہے, لیکن بہرحال ریکارڈنگ الحمدللہ. مل جائے گی آپ کی ریکارڈنگ انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ, جزاک اللہ. وہی ہے کہ الحمد للہ آئی تھنک اب سب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی کسی کو سوال ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم فنش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ یا ابھی اپنی جاب سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کر لیں. سسٹر انیلا, اگر آپ اسی قاعدے کی جو ہے یہ انگلش میں جو ایکسپلین اوپر کیا ہوا ہے نیچے بھی, تو اگر اس کا جو ہے PDF آپ بھیج دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی جی ضرور ضرور, میں بھی بھیج دوں گی. آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ میں وہ 2-3 گروپ ہیں, جو تجوید والا ہے اس میں بھی ہوں, اور ایک وہ ریحان اس میں بھی ہوں. لیکن میں نے جی تو آج پہلے دن میں نے جوائن کیا ہے, وہ کام جاب کی وجہ سے نہیں کر پاتی تھی, تو پھر آج موقع ملا تو انشاءاللہ میں نے کہا میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. وہی ہے کہ الحمد للہ.